اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی، جس میں ہم نے اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے متعلق عقائد ایک مسلمان کے کیا ہونے چاہیے وہ ہم نے شروع کیے تھے کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ ہی اسماء میں۔ وہ واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود کا مطلب کیا ہے؟ اس کا وجود ضروری ہے اور اس پر عدم کیا ہے؟ محال ہے۔ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے اور ازلی کا بھی یہی معنی ہے، باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں، اور وہی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، تمام جہان اسی کا محتاج ہے۔ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اسی کو محیط ہوتی ہے، اور کوئی بھی اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق اور اس کی صفات کے متعلق ہمارے مسلمانوں کے عقائد ہیں۔ جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم، ازلی اور ابدی ہیں۔ اس کی صفات نہ مخلوق ہے، نہ زیر قدرت داخل ہیں۔ ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئی ہیں، یعنی آپ اور میں، مخلوق، چرند پرند، شجر حجر، کائنات جو بھی ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حادث ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے؟ قدیم ہے۔ صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ اور بد دین ہے۔ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، ایک اللہ رب العزت کی صفات ہے۔ ذات بھی قدیم ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات بھی قدیم ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ قدیم کا معنی تو آپ نے پڑھ لیا پہلے کہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے۔ حادث جو پہلے نہ ہو پھر اس کا وجود ہو، اس کو حادث کہتے ہیں۔ آپ اور میں سارے پہلے نہیں تھے، ابھی ہمارا وجود ہے۔ اسی طرح آسمان پہلے نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق فرمائی تو آسمان کا وجود ہوا۔ زمین پہلے نہیں تھی، سمجھ آ رہی تھی؟ چرند پرند، شجر حجر، پہاڑ، یہ سارے کی چیزیں جو ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حادث ہیں۔ کیوں؟ پہلے نہیں تھیں، بعد میں ان کا وجود ہوا، موجود ہوئی ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کیا ہے؟ حادث ہے۔ تو اب اللہ کی ذات بھی قدیم ہوئی اور اس کی صفات بھی کیا ہے؟ قدیم ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ صفات الہی کو جو مخلوق کہے، جو یوں کہے کہ صفات الہی جو ہیں وہ مخلوق ہیں، کیونکہ جس کو آپ نے مخلوق کہہ دیا تو آپ سمجھے کہ آپ نے اس کو کیا کہہ دیا؟ حادث کہہ دیا۔ جس کو خلق کیا جائے، جس کو پیدا کیا جائے، وہ حادث ہی ہوتی ہے نا۔ جو چیز پہلے نہیں ہو اس کو جب عدم سے وجود بخش دیا جائے تو سمجھے کہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ اس کو حادث کہہ دیا۔ تو اب جو اللہ رب العزت کی صفات کو کیا کہے؟ مخلوق کہے یا حادث کہے، تو علماء کرام نے، اور یہ متفقہ اور مجمع علیہ مسئلہ ہے کہ وہ گمراہ اور بد دین ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے، اللہ کی ذات تو قدیم ہے، اللہ کی صفات بھی کیا ہے؟ قدیم ہے۔ عالم ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی اس کو عالم ہے۔ اللہ جب ہم نے کہہ دیا اللہ، اس کے ساتھ اس کی ذات بھی ہے، صفات بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے کائنات کے اندر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ حادث ہے۔ اب ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے۔ عالم کو جو بندہ قدیم کہہ دے، بات سمجھ آ گئی جی؟ عالم کو جو بندہ قدیم کہہ دے، عالم کس کو کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے۔ اللہ کی ذات تو قدیم ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ حادث ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ کے علاوہ یعنی عالم کو جو بندہ کیا کہہ دے؟ قدیم کہہ دے، یا اس کے حدوث میں شک کرے، یوں کہیں کہ پتہ نہیں وہ حادث ہے، پہلے شروع سے ہی عالم بھی ہے، حادث ہونے میں کیا کرے؟ شک کرے، وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو اس لیے آپ نے عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات قدیم ہے، ازلی اور ابدی ہیں۔ اس کے علاوہ عالم کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ حادث۔
اللہ رب العزت نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کے لیے کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی زوجہ جو اسے باپ یا بیٹا بتائے، جو یوں کہے کہ وہ باپ ہے۔ جس طرح کہ ایک سندھ کے اندر ایک فتنہ اٹھا ہوا تھا، اس نے معاذ اللہ رب العزت کی طرف باپ ہونے کی اور بیٹے ہونے کی نسبت وغیرہ کی، تو جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے، یعنی کہے کہ اللہ کی کوئی بیوی بھی ہے، وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ کافر ہے۔ کیوں؟ قرآن کی نص صریح اس بات پر موجود ہے، لم یلد ولم یولد، ما اتخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدین وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا۔ یہ ساری آیات کریمہ اس بات پر دال ہیں کہ اللہ رب العزت باپ، بیٹا، زوجہ، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے۔ ان تمام چیزوں کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنا یہ کفر ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ اور جو بندہ نسبت تو نہ کہے، یوں تو نہ کرے کہ جناب یوں تو نہ کہے کہ اللہ رب العزت باپ ہے، یا اللہ رب العزت کسی کا بیٹا ہے، یا اللہ رب العزت کی کوئی بیوی ہے، ایسا نہ کہے، بلکہ یوں کہے کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ کہہ دے کہ اللہ رب العزت باپ ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت، ایک بندہ کہہ دے کہ اللہ رب العزت بیٹا ہے، ایک بندہ یوں کہہ دے کہ اللہ رب العزت کی کوئی بیوی ہے، قول کر دے، وہ تو ہے ہی کافر۔ بات سمجھ آ گئی؟ جو یوں کہے کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کسی کا باپ ہو، ہاں جی، کسی کا اللہ رب العزت کسی کا بیٹا ہو، اللہ رب العزت کی کوئی بیوی ہو، جو ممکن بھی کہے وہ بھی گمراہ اور بددین ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ وہ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے، اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جسے جب چاہے موت دے۔ سمجھ آ گئی جی؟ وہ حی ہے، قرآن کریم ہے، سورۃ البقرہ ہے اور 255 نمبر آیت ہے، هو الحی القیوم۔ اللہ فرماتا ہے وہی حی ہے۔ کیا ہے؟ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے، خود کیا ہے؟ زندہ ہے، اور سب کی زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے زندہ کرے، جسے چاہے موت دے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی رب ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، وہی رب ہے جو موت دیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ اور اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن پر کیا ہے؟ قادر ہے، ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ کون سی آیت کریمہ ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا اپنا ترجمہ بھی یوں ہی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے، ہر ممکن چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ اللہ اکبر۔ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی 7، بعض نے 7 کہا، بعض نے 8 کہا، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کو کہا جاتا ہے صفات ذاتیہ۔ صفات ذاتیہ یعنی اس کی اللہ رب العزت کی ذاتی صفات ہیں۔ کون کون سی؟ حیات، بولیے ساتھ ساتھ، حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ، اور اس میں بعض حضرات تکوین کو بھی شامل کرتے ہیں۔ کس کو؟ تکوین کو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذاتی صفات ہیں کہ اللہ رب العزت حیات، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، کلام اور علم، یہ ساری کے ساری اللہ رب العزت کی کیا ہیں؟ ذاتی صفات ہیں۔ اب ہم نے کہا سننا، سمع، سننا اللہ کی ذاتی صفت ہے، دیکھنا اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اور کلام کرنا یہ اللہ رب العزت کی ذاتی صفت ہے۔ تو اب کلام کرنے کے لیے زبان چاہیے، سننے کے لیے کان چاہیے، اسی طرح کی نہیں ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے۔ اب آیا اللہ رب العزت کے لیے آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، یا زبان بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں ہمارا کیا موقف ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے، اللہ کے لیے سمع ہے، بصر ہے، ارادہ ہے، کلام ہے، مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں، کہ یہ سب کے سب اجسام ہے، اور اجسام سے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اللہ رب العزت کے لیے ہم نے اس چیز کو ثابت نہیں کرنا کہ اللہ رب العزت سنتا ہے تو سننے کے لیے کان کا وہ محتاج ہے،
سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھنے کے لیے وہ آنکھوں کا محتاج ہے، گفتگو کے لیے وہ زبان کا محتاج ہے، ایسے یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ اجسام ہے، جسم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہر پس سے پس آواز کو وہ سن لیتا ہے، سبحان اللہ العظیم، پس سے پس آواز، یعنی انسان دل میں تمنا کرے، اب دل کی تمنا اللہ رب العزت اس کو بھی سن لیتا ہے، اس کی فریاد کو بھی پوری کرتا ہے، ہر باریک سے باریک کہ خرد بین سے بھی جو محسوس نہ ہو اللہ رب العزت اس کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بصر کا کمال ہے، جو صفت ذاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ اللہ رب العزت دیکھتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے بصر ہے۔ اس بصر کا کمال یہ ہے کہ باریک سے باریک چیز جس کو خرد بین بھی دیکھنے سے قاصر ہو اللہ رب العزت اس کو بھی دیکھ لیتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور اس کا سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں، ہر موجود کو دیکھتا ہے، ہر موجود کو وہ سنتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات اور اللہ رب العزت کی شان ہے۔ آگے مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، جس طرح اللہ رب العزت کے لیے سمع ہم نے ثابت کیا، بصر، ارادہ، تکوین، علم، اسی طرح کلام جو ہے، کلام جب بھی ہم نے کہا کہ اللہ رب العزت کی ذاتی صفات کے اندر کلام بھی ہے، کہتے ہیں مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، کلام بھی کیا ہے؟ قدیم ہے۔ جس طرح باقی صفات جو اللہ رب العزت کی حیات ہے، سمع ہے، بصر ہے اور علم ہے، تکوین ہے، ارادہ ہے، یہ سارے کے سارے جو صفات اللہ رب العزت کی، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ قدیم ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے لیے جو ہم نے کلام کی صفت ثابت کی ہے وہ بھی کیا ہے؟ قدیم ہے، حادث و مخلوق نہیں۔ جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے ہمارے امام اعظم اور دیگر ائمہ نے اسے کافر کہا، بلکہ صحابہ کرام نے اس کی تکفیر، بلکہ صحابہ کرام سے بھی اس کی تکفیر کیا ہے؟ ثابت ہے۔ مخلوق قرآن چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس پر میں نے مفصلاً بات شروع میں کر دی تھی کہ کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک کلام لفظی ہے، ایک کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی جس کو ہم اللہ رب العزت کی صفت قرار دے رہے ہیں، وہ کلام نفسی اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ تو چونکہ اللہ رب العزت کی ذات، ابھی آپ پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بھی قدیم، اللہ رب العزت کی صفات بھی قدیم، اب جب ہم نے کہہ دیا کلام بھی اللہ کی صفت ہے، کلام بھی اللہ کی صفت ہے، تو اس کلام سے مراد کلام نفسی ہے، کلام نفسی ہے، اور وہ کلام نفسی اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ صفت ہے، اور وہ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ مخلوق اور حادث نہیں ہے۔ جو اس کلام نفسی کو مخلوق کہے گا، کلام نفسی کو حادث کہے گا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ نے تصریح کی ہے کہ وہ بندہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ یہ جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے یہ ہے کلام لفظی۔ کیا ہے؟ کلام لفظی، یہ مخلوق ہے، اس پر اتفاق ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ وہ جو اللہ رب العزت کی صفت کلام ہے وہ مخلوق نہیں، وہ حادث نہیں، وہ قدیم ہے۔ جیسے باقی صفات قدیم، ویسے ہی اللہ رب العزت کے کلام والی صفت بھی قدیم ہے۔ ہمارے پاس جو کتابی شکل میں ہے یہ مخلوق بھی ہے اور حادث بھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہی مقام علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ فتاوی شامی میں لکھتے لکھتے جب یہاں مقام پر پہنچے تو کہتے ہیں کہ اب معاملہ میرے اوپر منتشر ہو گیا کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ایک طرف قرآن ہے، سوال ہے کہ آیا حضور افضل ہے یا قرآن افضل ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آیا حضور افضل ہے یا قرآن افضل ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب معاملہ میرے اوپر منتشر ہوا اور معاملہ اس قسم کا ہو گیا کہ اب میں کیا فیصلہ کروں، کہتے ہیں کہ پھر میں نے فیصلہ یہ کر دیا کہ توقف بہتر ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی نے کہا کہ توقف بہتر ہے، خاموشی بہتر ہے۔ اسی مقام پر لکھتے 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 ہمارے امام اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اب کچھ لوگوں کو اعلی حضرت سے بھی تکلیف ہے، کہتے ہیں جی جناب ہمیں تکلیف ہوتی ہے اعلی حضرت کہتے ہوئے۔ وہ استاد صاحب فرمانے سن نا پیڑا اور تے پھکیاں اور رولا اور ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے شرح اور حاشیہ لکھا اسی شامی پر، اور لکھتے لکھتے جب اس مقام پر پہنچے تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے اکابر کا ادب و احترام کرتے ہوئے یہ بات لکھتا ہوں کہ شامی صاحب نے کہا کہ توقف بہتر ہے، خاموشی بہتر ہے، تو یہ معاملہ اللہ نے ان پر منکشف نہیں فرمایا،
اللہ تعالیٰ جس کو چاہے چن لے. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر فرما دیا ہے، مجھ پر منکشف فرما دیا ہے. وہ کیا ہے آپ نے پھر تفصیلاً اس کو لکھا، اور یہ اس کا خلاصہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کلام سے مراد کلام نفسی ہو، کلام کی دو قسمیں، وہ جیسے میں نے آپ کو عرض کر دی، کلام نفسی اور کلام لفظی. اگر کلام سے مراد کلام نفسی ہو تو بالاتفاق وہ حضور سے افضل ہے. کیوں؟ وہ مخلوق نہیں. حضور کیا ہے؟ مخلوق ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ مخلوق نہیں، حضور کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور جو مخلوق نہیں وہ مخلوق سے کیا ہے؟ افضل ہے. اور اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ صفت ہے اور قدیم ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن اگر کلام سے مراد ہو کلام لفظی جو ہمارے پاس کتابتاً موجود ہے، کتابت کی شکل میں موجود ہے، اگر یہ مراد ہو تو پھر بالاتفاق چونکہ یہ بھی مخلوق ہو گیا اور حضور بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے. تو جب مخلوقات کے اندر باری آئے گی تو پھر اشرف المخلوقات اور افضل المخلوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور کلام جو ہے نا، کلام یہ اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ صفت ہے، اور صفت ذاتی ہے. صفت ذاتی ہے، اور جیسے اللہ رب العزت کی ذات قدیم ہے ویسے ہی اس کی کیا ہے؟ صفات بھی قدیم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان عقائد اہل سنت پر اور مسلمانوں کے جو عقائد ہیں اس پر ہم سب کو کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.